مگر وہ لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جائے۔ ہاں، تنہائی میں رونے والا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ تنہائی میں بھی دعائیں کریں گے۔ تہجد ابھی موقع ہے، رمضان میں رات جاگتے ہیں نارملی ہم نا، تو کوشش کیا کریں یہ رات گھومنا پھرنا چھوڑے، گھر کے کسی کونے میں مصلی بچھائیں، تہجد پڑھیں، تو کچھ تلاوت کریں اور پھر اللہ سے باتیں کریں۔ ہاں، یہ بڑا پیارا وقت ہوتا ہے، رمضان کی راتیں اور اللہ سے باتیں ہیں۔ یا اللہ میں پریشان ہوں، یا اللہ میں دکھی ہوں، اے اللہ بیمار ہوں، میرے بھائی کا مسئلہ ہے، بہن کا مسئلہ، کتنے مسئلے ہمارے، کسی کا کاروبار کا پرابلم، کسی کا اولاد کا مسئلہ، سب سے کہتے ہو، رب سے کیوں نہیں کہتے؟ اور یہ جو اکیلے میں باتیں ہیں نا اللہ سے، ہاں اس کا مزہ ہی اور ہے، اس کی فیلنگز ہی اور ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کبھی آپ جس کے پاس ماں ہے، خوش نصیب ہو جس کے پاس ماں ہے، جس کی ماں نہیں ہے اس سے پوچھو اس کو کتنا یاد آتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہوگا زندگی میں کہ آپ پریشان ہوں گے کسی وجہ سے اور رات نیند نہ آ رہی ہو اور اپنی ماں کے پاس گئے ہوں گے کہ ماں جی بیمار ہوں، ماں جی پریشان ہوں، کاروبار کا پرابلم ہو گیا، فلاں چیز میں پھنس گیا ہوں، تو کیا ماں کروٹ بدل کر سو گئی تھی؟ ماں کی نیند اڑ گئی تھی، ماں نے سینے لگایا تھا کہ بیٹا گھبرا نہیں میں ہوں، اور ماں نے دعائیں شروع کر دی۔ ایسا ہی ہے نا، یہ ہوتی ہے ماں، ہم سے زیادہ تکلیف میں آ جاتی ہے، پھر بھی ماں کی قدر لوگ نہیں کرتے۔ لیکن سچ بتاؤ، کبھی رات کو بستر سے اٹھ کر میں اس کی بارگاہ میں چلا جاؤں جو میری ماں سے بھی کئی گنا زیادہ چاہنے والا ہے، اور اس سے کہوں مولا پریشان ہوں، مولا تکلیف میں ہوں، بیماری میں ہوں، قرضے میں ہوں، مدینے جانا ہے، انتظام نہیں ہے، جو پرابلم ہے کہو نا اس سے، کیا وہ اس کی رحمت تمہیں اپنے دامن میں تمہیں نہیں چھپائے گی؟ یقیناً کرم ہوگا۔ دل سے دعائیں کرنا سیکھو، اکیلے میں رب سے باتیں کرنا سیکھو، آنسو بہانا سیکھو، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ ادھر ادھر دھکے کھاتے ہو نا، سارے دھکے ختم ہو جائیں گے اگر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لو گے۔ اللہ کرے، میرے بے رب جملے ہیں، میں شاید صحیح بات بھی نہیں کر پا رہا، میں اپنی بس جو کیفیت ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کرے اس سے کچھ آپ حاصل کر لیں اور ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں۔ اس کا لطف بہت ہے، یہ جو رکت قلبی ہے نا، اللہ کی یاد، اس کے حبیب کی یاد، اس کی یاد میں آنسو بہانا، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب۔ اصحاب بدر، واقعہ بدر، that was the most historical event in the history of Islam۔ غزوہ بدر جو ہے یہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے، ایسا سنہرا باب ہے، ایسا ڈیسائیڈر ہے کہ جس کے بارے میں صرف مسلمان ہی فخر نہیں کرتے، آج بھی ساری دنیا کے جو غیر مسلم ہے نا، ان کو بھی پتا ہے کہ بدر کے میدان میں ہوا کیا تھا۔ یعنی یہ ان کے پاس آخری چانس تھا، ایک موقع تھا، اور ان کا پلان بھی یہی تھا کہ اس وقت دنیا میں بہت تھوڑے مسلمان تھے۔ یہ کب ہوا تھا پہلے یہ سمجھیے، یہ 2 سنہ ہجری کو ہوا تھا۔ ہجری کس کو کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مائیگریٹ ہو کر ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئے، اب دوسرا ہی سال تھا۔ پہلے تو بڑی مشکل سے مکے سے نکلے تھے، یہاں بڑا ظلم تھا، مسلمان بھی گنتی کے تھے، مدینے شریف پہنچے، ابھی تو سکون کا گویا سانس بھی نہیں لیا تھا، دوسرا ہی سال تھا، اور ان بدبختوں نے ایک ایسا پلان کیا کہ مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دینا ہے۔ ٹوٹل مسلمان کتنے تھے؟ 313، صرف 313۔ اب آپ اس کو تھوڑا سا اور ازیوم کر لیں کہ 313 بدر کے میدان میں تھے، تو اتنے ہی عورتیں یا بچے مکے میں ہوں گے، مدینہ شریف میں ہوں گے، تو ٹوٹل ملا کر 700-800 لوگ دنیا میں کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اس کو سمجھیے گا، اور اس کی جو امپورٹنس ہے اس غزوے کی، کہ بدر کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص دعائیں کی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات یہ دعا کی کہ یا اللہ، اگر آج یہ مارے گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، پھر تجھے پکارنے والا دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں بچے گا۔ اس طرح نبی پاک نے دعا کی تھی، اور پھر اس دعائے مصطفیٰ کا ثمرہ یہ ملا کہ پھر فرشتوں کی فوج کے ذریعے مدد کی گئی۔ پہلے 1000، پھر 3000، پھر 5000 فرشتوں کے ذریعے اس میں مدد کی گئی، اور پھر 313 کے مقابلے میں، اچھا کمپیریزن کیا تھا، ادھر 313 ہے، ادھر تقریباً 950، اور ایک روایت کے مطابق 1000 تھے، جو غیر مسلمین تھے وہ 1000،
مسلمانوں کے پاس ایک گھوڑا یا دو گھوڑے تھے، 70 یا 80 اونٹ تھے، شکستہ کمانیں تھی، ٹوٹے پوٹے نیزے اور پرانی تلواریں تھی. مسلمانوں کے پاس صرف یہی تھا. اور ان کے پاس کیا تھا؟ 950 افراد تھے، 100 برق رفتار گھوڑے تھے، 100 زرہ پوش جنگجو تھے، بلڈ پروف جس کو کہیں جیکٹ پہنے ہوئے وہ تھے، اور اسی طرح 600 اعلیٰ نسل کے اونٹ تھے، اور کھانے پینے کے ذخائر تھے. وہ روز اونٹ کئی اونٹ ذبح کرتے اور مل کے کھاتے پیتے، رنگ رلیاں مناتے، ناچ گانے کرتے. تو یہ کمپیرزن تھا، مگر ساتھ ایمان تھا، ساتھ جذبہ تھا. وہ شاعر کہتے نا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا خدائے پاک پر لولاک والے پر. یہ لشکر سب سے انوکھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا. یہ کیسا لشکر تھا جن کو پتا تھا کہ کمپیریٹیولی تو مارے جائیں گے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہیں، اور اسلام کا ایک جذبہ تھا. اور پھر نبی پاک نے جو دعا کی اس رات، اللہ اکبر. اسی لیے کہتے ہیں کہ بدری صحابہ کی جو ویلیو ہے نا صحابہ کرام میں، وہ سب سے نرالی ویلیو ہے. ون آف دا موسٹ جو ٹاپ لیول کے صحابہ کرام آتے ہیں نا، یعنی 4 خلفائے راشدین ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، اور ان کے بعد بدر کے صحابہ کی جو ہے نا بڑی ویلیو ہے. بلکہ بعد میں بھی جو بدر کے صحابہ تھے نا، بدری صحابی کہلاتے تھے. جب صحابہ کرام آپس میں بیٹھتے نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی، تو صحابہ کرام دیکھتے کوئی بدری صحابی موجود ہے تو اس کا مشورہ لیتے تھے، ان کو عزت دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ اس وقت موجود تھے اور ان سے رب نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے. ویسے تو ہر صحابی نبی جنتی ہے، مگر بدری صحابہ سے بدر کے میدان میں جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، خاص طور پہ مغفرت کا وعدہ، ان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا، ان کی خطاؤں سے درگزر کرنے کا وعدہ فرمایا. تو ایسے یہ صحابہ کرام ہیں. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہوا کیا، تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل سمجھتے ہیں اور ایمان تازہ ہوگا. 313 صحابہ کرام جب بدر کی مقام پر پہنچے نا، تو مسلمانوں سے پہلے کفار نے اپنا یوں سمجھیے کہ ڈیرا ڈال لیا تھا. مسلمانوں نے اپنا سارا سسٹم جو ہے وہاں، غیر مسلموں نے اپنا ڈیرا پہلے ہی جما لیا تھا. تو وہ جو جگہ تھی نا، انہوں نے پانی دیکھ کر، نارمل زمین دیکھ کر اپنے خیمے گاڑ دیے. مسلمان جہاں پہنچے تو مسلمانوں کے پاس نہ پانی کا کوئی کنواں تھا، اور زمین بھی جو ہے نا وہ ریتیلی تھی، تو اس میں پیر صحیح جمتا نہیں تھا. تو اب صحابہ کرام نے نبی پاک سے عرض کی کہ حضور ہماری جو جگہ ہے نا، جہاں ہم کھڑے ہیں یا جہاں ہم پلان کر رہے ہیں، یہ جگہ سوٹیبل نہیں ہے، ہم کیسے یہاں پر وقت گزاریں گے؟ پانی بھی نہیں ہے، گھوڑے بھی ٹھیک کھڑے نہیں ہو پا رہے، زمین بھی انسرٹن ہے، ریتیلی ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، نبی پاک پر رب کی کیسی رحمتیں ہیں. بدر کے میدان میں ایک بارش آتی ہے. دیکھو یہ غیبی مدد کہتے ہیں نا، بارش اللہ کی رحمت ہے. کیسی رحمت والی بارش تھی، قرآن میں اس کا ذکر ہے. قرآن فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. قرآن کہتا ہے کہ اور آسمان سے تم پر پانی اتارا تاکہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے، اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے، اور اس سے تمہارے قدم جما دے. سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ اس بارش سے ہوا کیا، کتنے فائدے ہوئے؟ کہ 4 فائدے قرآن بیان کر رہا ہے، کہ تاکہ جو بے وضو اور بے غسل ہوں وہ وضو اور غسل کر کے خوب پاک ہو جائیں، صاف ستھرے ہو جائیں. مسلمانوں کے دلوں سے جو شیطانی وسوسہ ہے وہ دور ہو جائے. پھر فرمایا مسلمانوں کے دلوں کو ڈھارس مل جائے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اور جو ریتیلی زمین تھی نا، اب دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں، اب ریت میں پانی پڑے تو وہ سالڈ ہو جاتی ہے، تو وہ ساری جگہ پراپر ہو گئی، سالڈ ہو گئی. سامنے کی زمین سالڈ تھی تو وہاں کیچڑ ہو گئی، ان کے لیے پرابلم کھڑی ہو گئی. مسلمانوں کی زمین سٹیبل ہو گئی. وہاں پانی تھا لیکن بہت زیادہ پانی ہو گیا. مسلمانوں کے پاس پانی بالکل نہیں تھا، انہوں نے پونڈز بنا لیے تو اس میں پانی بھی جمع ہو گیا. یعنی ایک بارش نے اس پوری سچویشن کو تبدیل کر دیا. اچھا، پھر بدر کے میدان میں صرف ایک بارش کے ذریعے مدد نہیں آئی. سبحان اللہ. آج کل لوگ، آپ جو بچے ہیں ان کو پتا ہے ایڈیٹنگ کرتے ہیں، کئی سافٹ ویئرز ہیں، چھوٹا سا مجمع ہو اس کو ایڈٹ کر کے بڑا بنا سکتے ہیں، بہت بڑا کراؤڈ ہو اس کو ایڈٹ کر کے چھوٹا کر سکتے ہیں. امیجنیشنز کا دور ہے، گرافکس کا دور ہے. اس وقت پتہ کیا ہوا کہ جنگ کے وقت جب صفیں بنائی گئی نا، مسلمان تو 313 تھے،
اور کافر بہت زیادہ تھے، مگر اللہ کی شان دیکھیں، روحانی گرافکس دیکھیں کیسے کام آئے کہ مسلمانوں کو کافر تھوڑے نظر آ رہے تھے اور غیر مسلموں کو مسلمان زیادہ نظر آ رہے تھے. یعنی مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا کہ اتنے تھوڑے ہیں، ان کو تو نپٹا دیں گے، اور ان کو لگ رہا تو اتنے زیادہ ہیں، ہم کیسے لڑیں گے. ان کے دل پر خوف طاری ہو گیا اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے حوصلہ عطا فرما دیا. ایک اور مدد یہ ہوئی، آج کل ایک فینومینا بڑا ڈسکس ہوتا ہے پاور نیپ کا، کہ جب بھی کوئی بڑا کام کرنا ہے اس سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہے وہ لے لیں، کیا نام ہے، نیند کر لیں 15-20 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، اس کو پاور نیپ کہتے ہیں. تو بندہ اس میں تگڑا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ آج کل افطار کے بعد تھوڑی دیر سوتے ہیں تو تراویح کے لیے صحت مزہ آ جاتا ہے، تھوڑے فریش ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. آپ کو پتا ہے جنگ کے لیے صفیں بن چکی تھی اور اللہ پاک نے مسلمانوں پر ایک نیند طاری کر دی. یہ کیسے پاسبل ہے کہ دشمن سامنے کھڑا ہو اور سارے کے سارے جو مسلمان ہیں وہ نیند میں چلے گئے. تھوڑی دیر کی نیند تھی لیکن تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے پلک جھپک کر جب آنکھیں کھولی تو سارے کے سارے مسلمان فریش ہو چکے تھے. سب کو ایک نئی طاقت مل چکی تھی. وہ کہتے ہیں نا کمپیوٹر ری سٹارٹ ہو جاتا ہے. بندہ تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہے لیکن اس کے بعد جب اٹھتا ہے تو سر سے ایک پریشر ختم ہو جاتا ہے، بندہ دوبارہ بڑے کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو بدر کے میدان میں یہ بھی ایک سمجھ لیں مسلمانوں کو مدد ملی کہ مسلمانوں پر ایک نیند طاری کر دی گئی. اب کیا ہوا، غزوہ شروع ہونے لگا تو وہاں جو ہے وہ اور عجیب عجیب داستانیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بھائی سیدنا عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ابھی 9 عمر ہی تھے، چھوٹے ہی تھے. بدر کے موقع پر کبھی ادھر چھپتے تھے کبھی ادھر چھپتے تھے کیونکہ سلیکشن ہو رہی تھی کہ کون کون لڑائی کے لیے جائے گا. تو حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تعجب سے پوچھا کیوں چھپتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی راہ میں لڑنے کا بڑا شوق ہے، شہادت کا شوق ہے، عمر چھوٹی ہے، کہیں نبی پاک مجھے دیکھ کر لائن سے نکال نہ دے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ میں آ گئے. نبی پاک نے کہا آپ تو نہیں جا سکتے، آپ کی عمر چھوٹی ہے. تو وہ رونے لگے کہ نہیں میں نے جانا ہے اور میں نے شہید ہونا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا رونا دیکھا تو ان کو اپنے غزوے میں شامل فرما لیا. یہ وہ لوگ تھے جو جان دینے کے لیے روتے تھے. آج گناہ کرنے کے لیے ماں باپ کے آگے بچے رو رہے ہوتے ہیں، میں نے ادھر جانا ہے میں نے ادھر جانا ہے. یہ کیسی تربیت تھی، یہ کیسے لوگ تھے. اور پھر یہ شریک بھی ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو گئے. اچھا 2 اور بچے تھے، انہوں نے تو کمال کر دیا نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا ابو جہل ہے. اس امت کا فرعون کہا گیا اسے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا وہ دشمن تھا. اب 2 بچے جو تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جب لائنیں لگی ہوئی تھیں تو 2 بچے میرے پاس آئے، کہا حضرت یہ بتائیں ابو جہل کہاں ہے؟ تو تمہیں کیا کام ہے ابو جہل سے؟ چھوٹے بچے. وہ بچوں نے جو کہا نا وہ شاعر نے اپنے الفاظ میں بیان کیا. کہتے ہیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. اور ان بچوں کو جب بتایا نا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہ وہ رہا ابو جہل، وہ دوڑتے ہوئے گئے اور دونوں بچوں ان پر حملہ کر دیا اور اتنے وار کیے تلوار کے کہ ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا. ان بچوں نے مار دیا. اللہ کی شان دیکھیں، ان کا جرنیل، ان کا سپہ سالار کسی بڑے طاقتور صحابی کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہوا، برباد نہیں ہوا، بلکہ 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں اس کا کام تمام ہو گیا. اور اب جب یہ غزوہ شروع ہوا نا تو مسلمان حیران تھے کہ ہم تو ابھی چابک اٹھاتے ہیں، ہم تلوار اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے ہی کافر کا سر اڑ جاتا ہے. تو نبی پاک کے پاس آئے کہ حضور سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے. ہم تو کسی کی طرف جاتے ہیں اس سے پہلے وہ گر جاتا ہے، اس سے پہلے اس کا سر اڑ جاتا ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تیسرے آسمان کی مدد آئی ہے. صحابہ کرام کو اپنے سر پر گھوڑا دوڑنے کی آواز آتی تھی، چابک چلنے کی آواز آتی تھی، بلکہ ایک آواز آتی تھی ایک دم حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھ. اور یہ حیزوم کون ہے؟ علماء فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کا نام ہے. تو فرشتے آئے. مسلمانوں 313 میں سے صرف 14 شہید ہوئے اس غزوے میں. اور کفار میں جو جس کو کہتے ہیں نا سراسیمگی پھیل گئی، وہ اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہم کچھ ہمارے کون مار رہا ہے، ہم کو یہ نظر نہیں آ رہا، یہ دشمن کدھر سے آ گیا ہے. انہوں نے بوریا بستر سمیٹا اور وہ بھاگے. کئی لوگ ان کے یوں سمجھے کہ دنیا سے گئے. اور اس میں اس دن جو ہیبت پڑ گئی نا کفار کے دل پر کہ ان سے لڑائی کرنا آسان نہیں ہے. ان کے لیے تو فرشتے مدد کو آ جاتے ہیں. یعنی ان کا تو فل پلان تھا کہ 313 ایک ہی باری میں ختم کرو، اسلام کا نام ہی ختم ہو جائے گا، ختم لپیٹ دیا جائے گا اسلام. مگر انہیں کیا پتا تھا کہ کس کا دین ہے، کون سے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام. اب تھوڑا سا میں ٹچ دے دیتا ہوں کہ جب بھی اسلام کو بٹانے کی کوشش کی گئی ہے نا
پھر دیکھیں کیسے غیب سے مدد آئی اور پوری دنیا کے لوگوں پر ہیبت طاری کر دی گئی. جو یہ کعبہ گرانے ابرہہ آ رہا تھا، سورہ فیل کا واقعہ یاد ہونا چاہیے آپ کو، کہ وہ تو آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر کہ ایک بار کعبے کو ختم کر دو، نہ رہے کعبہ نہ کرے حج. مگر اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ گھر کس کا ہے. اور دنیا کا دستور ہے ایئر فورس کا مقابلہ ایئر فورس کرتی ہے، دنیا کا دستور ہے آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے، جہاز کا مقابلہ جہاز، ٹینک کا مقابلہ ٹینک. ہاتھی آئے تھے تو اگر ان کا مقابلہ کرنا تھا تو رب نے کوئی بڑی چیز بھیجنی تھی نا. مگر میرے رب نے اپنی قدرت کا نظارہ کیسے دکھایا کہ چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیج دیے. ابابیل اتنا سا پرندہ ہوتا ہے آپ کی مٹھی میں آ جائے گا. اچھا ابابیل کتنا بڑا کنکر کیری کر سکتا ہے؟ کوئی میزائل کیری نہیں کر سکتا. اتنا کنکر ہو سکتے ہیں، اتنا چھوٹا ہی پرندہ ہے. اللہ نے دنیا کو دکھانا تھا کہ جناب میرا رب چاہے تو ابابیل اور کنکر کے ذریعے ہاتھی والوں کے پرخچے اڑا سکتا ہے. کیا کہا تھا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ ان کو فجعلہم کعصف مأکول، انہیں بھوسے کی طرح پیس پیس ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب اسلام پر ایسا حملہ ہوتا ہے نا اور ایمان والے مضبوط ہوں تو اللہ غیب سے کیسی مدد کرتا ہے. بس اللہ کرے کہ اصحاب بدر کے ایمان کی جھلک ہمیں مل جائے، ان کا حصہ ہمیں مل جائے. ہم بڑے کنفیوز رہتے ہیں، یار ہمارے وطن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، او جناب بڑی طاقتیں ہیں تو فلاں کے پاس بڑی طاقت تو بڑی فوج اور بڑے معاملات. ارے میرے پیارے بھائیوں، ان کے پاس چاہے کتنی بڑی طاقت ہو، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے. اپنے رب پر بھروسہ تو کرو نا. ہم یقیناً کمزور ہیں، اعداد و شمار میں ہمارا کوئی شمار نہیں ہے، مگر اب یہ پتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. وہ چاہے تو ابابیل کے ذریعے ہاتھیوں کی فوج کو برباد کر سکتا ہے، وہ چاہے تو بدر کے میدان میں فرشتوں کی فوج بھی بھیج سکتا ہے. ہم اس رب کے ماننے والے، اس حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو ماننے والے ہیں. بس اپنے ایمان اور اپنے دین پر مضبوط رہے. اعداد و شمار جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. پرابلم یہ کہ ہم خود بھی تو کمزور ہو گئے نا، ہمارا اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا بلیف کمزور ہو گیا. بڑی پیاری بات شاعر مشرق نے کہی نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. کتنی بڑی آگ تھی نمرود نے جو آگ لگائی تھی. آگ کا کیا ہوا تھا؟ آگ بن گئی تھی گلزار، آگ بن گئی باغ. آپ کے سامنے بڑی آگ ہے نا، کوئی بیماری کی آگ ہے، کوئی پریشانی کا پرابلم ہے، کوئی بڑا پرابلم ہے. سنو، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. وہ والا ایمان آج مل جائے تو آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں اپنے بدر کے اس واقعے سے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. اچھا، بدر کے میدان میں ایک اور بہت خوبصورت بات یہ ہوئی کہ ایک رات پہلے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اب میں 2 حدیثیں پیش کروں گا، بہت سارے مسکنسیپشن، بہت ساری باتیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی. کنفیوژن پھیلانے والے بڑی کنفیوژن پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات پہلے اپنے ہاتھ سے چھڑی کے ذریعے زمین پر، اپنے صحابہ کرام بیٹھے تھے اور ہاتھ سے چھڑی کے ذریعے بتایا کل یہاں فلاں کافر کا قتل ہوگا، کل یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی، کل یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی. ایک دن پہلے سیاہ ستہ کی حدیث ہے، نبی پاک نے بتا دیا. اور صحابی کہتے ہیں اگلے دن جنگ ختم ہونے کے بعد جہاں جہاں میرے آقا نے لکیر کھینچی تھی اور جس کافر کا نام لیا تھا اس کی لاش دوسرے دن اسی جگہ پر پڑی ہوئی تھی. کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. یہ میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، کیسے ایک دن پہلے نبی پاک نے بتا دیا. نہ ماننے والے نہ مانے، وہ ان کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے ہمارا عقیدہ الحمدللہ یہی ہے، رب کے بتائے بغیر کوئی کچھ نہیں جانتا ہے. رب کے پاس اپنا علم ذاتی ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، رب کسی کا محتاج نہیں ہے. مگر اگر رب اپنے پیاروں کو کچھ علوم عطا فرما دے تو کسی کو کیا پرابلم ہے؟ آج ہم بھی زندگی میں کرتے ہیں نا، ہیں کبھی ٹریول پر جائیں تو کسی مینیجر کو، کسی بیٹے کو، کسی جاننے والے کو پاور آف اٹارنی دے جاتے ہیں کہ میری پراپرٹی آپ ٹرانسفر کرا دینا، میرے بینک سے پیسے آپ نکلوا لینا. تو کوئی نہیں کہتا کہ بھئی یہ پراپرٹی اس کی ہے، کہتے پراپرٹی اس کی ہے، پاور آف اٹارنی اس کے پاس ہے، اختیارات اس کے پاس ہیں بلا تمثیل. اگر یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے نا تو سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ کے پیاروں کے پاس کچھ کمالات یا کچھ اتھارٹیز ہیں تو وہ رب کی دی ہوئی ہیں. اللہ کسی سے نہیں لیتا، اللہ کے پاس جو ہے اس کا ذاتی ہے.
رب اپنے پیاروں کو جو چاہے عطا فرمائے، جتنا چاہے علم عطا فرمائے، نہ جانے کیوں لوگوں کو پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو میں تو ابو داؤد شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں کہ نبی پاک نے ایک رات پہلے خود لکیریں کھینچ کر بتا دیا کہ کل کس کی کہاں موت ہونی ہے۔ اچھا، پھر جب یہ سارے مارے گئے نا، غزوہ ختم ہو گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کفار کی لاشوں کو گھڑے میں ڈال دیا گیا نا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گھڑے کے پاس آئے اور آپ نے ان کا نام لے لے کر خطاب کرنا شروع کیا۔ اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں، اے فلاں، تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک اور سچا پایا۔ حضرت عمر فاروق جب یہ دیکھ رہے ہیں تو آئے، کیا بات ہے حضرت عمر فاروق کی، اتنا کمال کا کوسچن کر لیا، وہ کہتے ہیں ساڈا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اچھا، حدیث کہاں کی ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث۔ لوگ کہتے ہیں ریفرنس دیا کرو، چلو ریفرنس لے لو، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183، ٹھیک ہے۔ اب حدیث میں کیا ہوتا ہے کہ نبی پاک ان کفار کے لاشوں سے خطاب کر رہے ہیں، تمہیں پتا چلا رب کا وعدہ تمہیں مل گیا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں حضور آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو دنیا سے چلے گئے۔ سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا، کہا کہ اے عمر، قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات یہ ہے کہ مردے جواب نہیں دیتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب نبی پاک اے عتبہ بن ربیعہ، ان لاشوں کو اے، اب اردو میں اے کہتے ہیں، عربی میں یا کہتے ہیں، اور آسان کر دیتا ہوں، چلیں مشکات شریف کی حدیث ہے، اور شاید آپ سب کو قبرستان کی دعا یاد ہوگی۔ حدیث پاک سے نبی پاک نے دعا عطا فرمائی ہے، السلام علیکم، کیا بات ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ کیا کمال کی دعا ہے، کیا میسج ہے اس میں۔ اللہ کرے قبرستان جائیں، یہ دعا کریں اور دل میں کیفیت پیدا ہو۔ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، وانتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے چلے گئے، ہم بعد میں آنے والے ہیں۔ یہ اس دعا کا معنی ہے، میسج ہے نا، وہ چلے گئے تمہاری باری ہے، قبر دیکھ کر یاد کرو تم نے بھی جانا ہے، اللہ کرے ہم عبرت حاصل کریں۔ مگر ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا نا، السلام علیکم، دوبارہ بولو، یا اہل القبور۔ قبرستان میں تو شرابی کی قبر بھی ہوتی ہے، جواری کی قبر بھی ہوتی ہے، گناہ گار کی قبر بھی ہوتی ہے، نیک کی بھی قبر ہوتی ہے۔ تو ایک گناہ گار قبر والے کو یا اہل القبور کہنا جائز، حدیث پاک میں ہے، آقا نے تعلیم دی ہے، اور ہم یا رسول اللہ کہیں تو پتہ نہیں کیوں پرابلم ہو جاتی ہے، ہم یا غوث اعظم کہیں تو نہ جانے کیوں پرابلم ہو جاتی ہے۔ یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے نا، کون ان کو رب مان رہا ہے، کون ان کو جناب معاذ اللہ عبادت کے لائق مان رہا ہے؟ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام صحابہ رب کے محتاج ہیں، رب کسی کا محتاج نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ رب کی ذات ہے۔ مگر اللہ کریم اپنے کچھ پیاروں کو کچھ جس کو کہیں اختیارات دے دیتا ہے، تو پرابلم کیا ہے تمہیں؟ وہ مالک ہے، جس کی مرضی جسے چاہے دے۔ آپ کا جو سب سے زیادہ قریبی دوست ہوتا ہے، آپ کا محبوب ہوتا ہے، آپ کا پیارا ہوتا ہے، کسی کو بچے سے پیار، کسی کو بیوی سے پیار، کسی کو دوست سے پیار، ہم کیا کہتے ہیں؟ یار یہ میرا اپنا ہے، میرا جو ہے سب اس کا ہے، ہوتا ہے نا۔ بہت جب کلوز ہو جاتے ہیں تو میرا تیرا نہیں ہوتا، یار میری جان حاضر اس کے لیے، ہوتا ہے نا۔ تو جب رب نے پیارے آقا کو حبیب اللہ بنا لیا ہے، اپنا حبیب بنایا ہے، تو پھر اس کی وہ اپنی کائنات میں جو چاہے اپنے حبیب کو دے۔ یہی بات تو سیدی اعلیٰ حضرت نے سمجھائی ہے نا، کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جو فیکٹری ہوتی ہے یا بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں، اس میں جو بالکل سیٹ کے قریب ہوتا ہے یا مین آدمی ہوتا ہے، تو نیچے کا سٹاف انہی کو کہتا ہے مالک میرا کام کرا دیں، بھائی میرا کام کرا دیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ یار پتہ یار یہ سیٹ صاحب کے بہت قریب ہے، یہ جائے گا میرا کام ہو کے آ جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا، بلا تمثیل، خدا نہ خواستہ یہ وہاں مثال سمجھانے کے لیے دی ہے، کوئی اس ایگزامپل کو وہاں پیسٹ نہ کرے، سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جو رب کا ہے اللہ نے اپنی عطا سے اپنے حبیب کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے، تو اس میں کیا ٹینشن ہے؟ ٹھیک ہے، پرابلم جب ہوتا، ٹینشن جب ہوتا جب معاذ اللہ کو یہ سمجھتا کہ جناب فلاں ولی یا فلاں نبی جو دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے دیتے ہیں، اللہ سے لے کے نہیں دیتے، ان کا علم ذاتی ہے، پھر تو شرک ہو جائے گا۔ ہم سب کا ماننا یہ ہے کہ خالق، مالک، دینے والا، زندگی، موت، شفا سب دینے والا رب ہے، اور اس کا سب کچھ ذاتی ہے۔ مگر اگر اس نے اپنے کرم سے کچھ لوگوں کو اختیار دیا ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، وہ جو بھی دیتے ہیں رب سے لے کر دیتے ہیں،
اور میں نے آپ کو حدیث پاک سے ثابت کر دیا کہ نبی پاک فرما رہے ہیں یا اہل القبور. اچھا اہل القبور میں تو چلو مسلمان کی قبریں ہیں نا, بدر کے میدان میں تو غیر مسلموں کو نبی پاک پکار رہے ہیں, اے کفار تمہیں یاد ہے رب کا وعدہ مل گیا. حضرت عمر نے سوال بھی کر لیا, حضور آپ مردوں کو پکار رہے ہیں. تو امید ہے آئندہ کوئی کنفیوز کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. نبی پاک کو اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا. چلو ایک اور حدیث سن لو. لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے بات کریں, آپ سب کو وہ حدیث یاد ہونی چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار احد کے پہاڑ پہ گئے. احد پہاڑ پہ زلزلہ آنا شروع ہو گیا. عاشق کہتے ہیں احد جھومنے لگ گیا. عشق کی زبان میں احد نبی پاک آ گئے تو وہ جھومنے لگ گیا, ویسے زلزلہ آ گیا. اچھا ارتھ کویک, زلزلہ وہ آفت ہے, اتنی سائنس نے ترقی کر لی, آج تک دنیا کی کوئی طاقت نہ زلزلے کی پریڈکشن کر سکتی ہے کہ کب آئے گا, اور آ جائے تو روک بھی نہیں سکتی ہے. مگر دیکھو میرے نبی کی شان, سبحان اللہ. حدیث کے الفاظ ہیں, میرے آقا نے احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی, اے احد رک جا, کیا تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. احد کا زلزلہ رک گیا. 2 باتیں سیکھنی ہیں. ایک تو اللہ نے نبی پاک کو اتھارٹی کیسی دی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. آقا نے ٹھوکر لگا دی نا, ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں, اللہ نے ایسا کمال دیا. یہ تو شان مصطفیٰ ہے. مگر ایک سوال ہے جناب, پیارے آقا نے فرمایا ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. نبی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہو گئے, صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 کون ساتھ تھے؟ حضرت عمر ساتھ تھے, حضرت عثمان ساتھ تھے. پیارے آقا کو پہلے کیسے پتہ چل گیا کہ یہ شہید ہوں گے؟ یہ تو حیات تھے نا, ساتھ موجود تھے پہاڑ پر. مطلب اور کتنی آپ کو حدیثیں اور ایویڈنس چاہیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بہت سارے علوم سے نوازا تھا, اور ہم تو غلام ہیں. اچھا غلام کو تو خوش ہونا چاہیے. پتہ نہیں کیوں پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو, بھائی آپ کے نبی کو اتنا بڑا مقام ملا تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں پرابلم شروع ہو جاتی ہے, ارے ہم تو ان کے امتی ہیں, ہماری خوش نصیبی ہے. وہ ہمارے نبی, ان کے ہم امتی, امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. تو ہمیں تو انجوائے کرنا چاہیے جب اللہ کے نبی کی شان بیان ہو اور ان کے کمالات بیان ہو. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بدر کا واقعہ ون آف دا امیزنگ ہسٹوریکل ایونٹ ان دا ہسٹری آف اسلام. اللہ نے جو مدد فرمائی, سبحان اللہ, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مگر وہ صحابہ اپنا کام کر گئے, انہیں تھوڑی پتا تھا کہ فرشتے آئیں گے. وہ تو جان دینے ہی گئے تھے, وہ تو گئے تھے قربان ہونے. انہوں نے کہا تھا حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں, ان کو پتا تھا کہ مارے جائیں گے, مگر اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار تھے. تو آج اس واقعے سے ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے کہ اگر کبھی دین کو ہماری قربانی کی ضرورت پڑے تو ہمیں وہ قربانی دینی چاہیے, چاہے وہ مال کی قربانی ہو, وقت کی قربانی ہو. اللہ کرے کہ کبھی ہماری جان بھی اللہ کے دین کے لیے کام آ جائے تو ہمیں اس میں دین کے لیے قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور اگر کبھی پھنس جائیں کسی معاملے میں تو ڈرنا یا گھبرانا نہیں ہے, دعا کریں, اللہ غیب سے مدد فرمائے گا, ہماری مشکلیں آسان فرمائے گا. تو بہرحال الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. ہمیں دعوت اسلامی کے اس ماحول سے وابستہ رہنا ہے. ہو سکے تو اسی طرح کے اجتماعات میں آتے رہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.